وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 188 آیت نمبر 238 اور 239. آج کا موضوع، کیا ہم خلاف تقوی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. اگر تم کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. خدا کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا. اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا بخشنے والا اور حلم والا ہے. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں،
ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے، اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 238، حافظوا علی الصلوات، تم حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصاً درمیانی نماز، وقوموا للہ قانتین، اور تم کھڑے رہو اللہ کے لیے فرما بردار۔ فإن خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، فرجالاً، تو پیادہ، اور رکباناً، یا سوار، فإذا امنتم، اور جب تم امن میں آ جاؤ، فاذکروا اللہ، تو پھر اللہ کو یاد کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا نماز کا طریقہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ سامعین کرام، نماز کا 2 آیات آ رہی ہیں، آگے پیچھے مضمون جو ہے وہ خانے کی معاملات کا ہے، اسی بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور دیکھیں، جب یعنی آیات قرآن کی آپ تفسیر تلاش کریں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پورے ایک بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ قرآن کا نزول کیا مقصد ہے، اور انسان کیوں پیدا ہوا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اور پھر قرآن کو قرآن کے ذریعے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ احادیث کو بھی پھر آپ ایز اے یعنی قرآن کی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، حدیث جو ہے وہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ صلاۃ الوسطیٰ کا یہاں تذکرہ ہے، لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا جو کہ کتابوں میں موجود ہے، اور صلاۃ الوسطیٰ کو عام طور پہ یعنی اس کے ایک مختلف معنی دینے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ مضمون ذرا آپ غور سے سنیں۔ کچھ مضمون تو میں نے بیان کیا بھی تھا، اور نماز اصل میں دیکھیں، پہلے تو آپ سمجھیں کہ یہ مضمون کہاں رہا ہے۔ آگے بھی خاندانی اور خانگی معاملات ہیں، یعنی اس 2 آیات سے پہلے، اور اس کے بعد بھی وہی مضمون کا تسلسل ہے۔ اب یہ نماز اور صلاۃ وسطیٰ کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ میں نے الفاظ کہے تھے، لیکن ان الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، یہ ہم دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات جو ہے یہ بامقصد بنائی ہے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے بنایا ہے، اور میرا اور آپ کا مقصد دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ ہم دنیا میں آ کے اللہ کی ملاقات، اللہ کے دیدار اور قرب الہی کی تیاری کریں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا مضمون ہے، لیکن میں آپ کو یعنی اجمالی طور پہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا جو ہے آخرت میں اللہ کی ملاقات کا جو وعدہ ہے اس کی تیاری کی جگہ ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں کیا تیاری ہے، کیا کرنا ہے۔ دنیا میں ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے۔ جو اختیار آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے
وہ اختیار واپس اللہ تعالیٰ کو سونپ دے، اور اب یعنی اپنی خواہشات سے زندگی نہ گزاریں، بلکہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع یعنی ان کی پیروی، یعنی جس طرح اللہ کے حکم کی انہوں نے پیروی کی، اسی طریقے سے آپ زندگی گزاریں۔ اب زندگی گزارنا تو چند باتوں پر محیط نہیں ہے سامعین کرام۔ ہماری تو مصیبت یہ ہے کہ دین کے ہر کام کو ہم نے محدود سمجھ لیا ہے، اور اس کا مقصد ہم جانتے نہیں ہیں۔ یہ زندگی گزارنا جو ہے دراصل اس میں معراج ہے انسان کی، یعنی اگر یہ زندگی اللہ کی یاد میں گزارے، یعنی اللہ کی مرضی سے گزارے، تو یہ کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر یہ اللہ کی یاد کو فراموش کر دے تو پھر یعنی دیکھیں، میں یہاں رک کے تھوڑی سی آپ کو، مجھے جلدی نہیں ہے کہ میں مضمون جلدی ادا کر کے میں فارغ ہو جاؤں، نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی گزارنا جو ہے وہ اصل ہے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، یہ زندگی اگر آپ نے اپنی مرضی سے گزار دی تو آپ ناکام ہوں گے۔ یہ مختصر بات ہے، یعنی اپنی مرضی، خواہشات نفس کا اتباع کرتے ہوئے اگر آپ نے زندگی گزار دی، یقیناً آپ ناکام ہوں گے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کی ملاقات کی تیاری چاہتے ہیں، تو پھر زندگی آپ کو اللہ کی مرضی سے گزارنی ہوگی۔ اب زندگی میں تو یعنی زندگی شروع ہوتی ہے، خاندان شروع ہوتا ہے میاں بیوی سے، گھر سے ابتدائی طور پہ۔ دیکھیں، افراد سے معاشرہ بنتا ہے، اور افراد نام ہے گھرانوں کا۔ میاں بیوی بن کے ایک خاندان تشکیل دیتے ہیں، اس سے پھر معاشرہ بنتا ہے۔ یہ آپ اپنے گھر میں کیسے رہ رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، گھر والوں میں آپ کے ماں باپ بھی ہیں، آپ کے اولاد بھی ہیں، آپ میاں بیوی بھی ہیں، تو آپ ایک دوسرے سے کیسے سلوک کرتے ہیں؟ یا میں اگر یہ کہوں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے دنیا میں رہنے کا؟ دنیا میں رہنے کا نظریہ اگر آپ کا اللہ کی یاد نہیں ہے تو پھر آپ ناکام ہیں۔ ایک اور انداز سے میں یہ بات کہتا ہوں، اگر دنیا کی زندگی اگر آپ نے اللہ کی یاد میں گزار دی تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، آپ نے زندگی گزار دی، تو آپ ناکام ہوں گے۔ اور میں یہاں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں نے بحیثیت امت یا افراد، یہ لوگ اللہ کی یاد کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو یاد ہے دنیا۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ بھئی ہمیں کیا یاد ہے؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا کو جانتے ہیں، آپ کی معلومات ظاہر ہیں، ظاہر کو جانتے ہیں آپ، ظاہر پر آپ کا یقین ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی یقین حاصل نہ ہے، نہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اہل ایمان تو یقین والے لوگ ہوتے ہیں۔ اہل ایمان اہل یقین ہوتے ہیں، ان کا یقین ہوتا ہے کہ یہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ جو اہل ایمان ہے ان کا یہ ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمیں آپ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کی یعنی یہ یقین اگر آ جائے ایک انسان کا، تو اس کی زندگی اب اللہ کی یاد میں گزر ہونی چاہیے۔ اگر وہ اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیتا ہے، اب یہ ہے نا کہ وہ زندگی اب اپنی مرضی سے گزارے گا۔ اور یہ میں آپ کو ایک ٹیسٹ بھی بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں یا معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہا ہوں یا رہی ہوں یا نہیں، تو آپ دیکھ لیں
کہ آپ کی جو خواہشات نفس ہیں آپ نے اس کو دبا کے اللہ کی مرضی کو ترجیح دے کے زندگی گزار رہے ہیں یا اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں بھرپور اس کے لیے، وسعی لہا سعیہا، اس کے مناسب کوشش بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اب تھوڑی توجہ، اب جو شخص جس کا مقصود مطلوب محبوب اللہ ہے اور اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیا ہے، اب یقیناً وہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارے گا۔ اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق سر انجام دے گا، خواہ کہ وہ خانگی ہوں، معاشرتی ہوں، جہاں بھی ہوں۔ وہ کمائے گا اللہ کی مرضی سے، خرچ بھی اللہ کی مرضی سے کرے گا، تعلقات بھی رکھے گا اللہ کی وجہ سے، تعلقات کاٹے گا اللہ کی وجہ سے، تو ساری زندگی اس کی اللہ کی یاد میں گزر ہوگی۔ اب اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نماز کا تحفہ ہمیں دیا ہے۔ یہ 5 وقت اللہ تعالیٰ نے ہم پر وقت وقت پہ نماز لازم کی ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد کے لیے ہے، اللہ کی یاد اور اس سے وعدے کی تجدید کے لیے۔ مومن کا اللہ سے وعدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ نا، مومن کا اللہ سے وعدہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ بس تو ہی میرا معبود ہے، لا الہ الا انت، تو میرا معبود ہے، میں نے تیری یاد میں زندگی گزارنی ہے، میں نے تیرے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی اس کی امداد کے لیے 5 وقت اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، 5 وقت اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم آؤ مجھ سے اپنے وعدے کی تجدید بھی کرو اور یعنی مجھ سے بات چیت کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے دل میں میری یاد تازہ ہو جائے گی۔ 5 وقت اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں، دیکھیں صبح، ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت صبح سے لے کر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ۔ تو یہ صبح سے شام تک یہ نمازیں، یہ 5 اوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک تحفہ دیا ہے کہ تم اے میرے بندے ان 5 اوقات میں آ کے تم مجھ سے رابطہ قائم کرو، مجھ سے بات چیت کرو، مجھ سے مدد مانگو، مجھ سے وعدہ عہد و پیمان کرو اور یعنی اس کی تجدید کرو، اور پھر چلے جاؤ کام پہ لیے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر آ جاؤ، پھر چلے جاؤ، پھر آ جاؤ، پھر چلے جاؤ، پھر آ جاؤ۔ 5 وقت اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے اپنے اوقات کے مطابق، یعنی آپ دیکھ لیں بڑا حسین وہ امتزاج ہے۔ تو نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ یہ نماز ایک اللہ کی یاد کے تسلسل کو برقرار رکھنے کا ایک یونیک ذریعہ ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے ہماری زندگی گزرتی رہے گی۔ نماز آپ دیکھیں کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ انسان بے ہوش نہ ہو جائے یا کومے میں نہ چلی جائے، تو جب تک اس میں ہوش ہے اور کچھ نہ کچھ یہ کر سکتا ہے تو نماز معاف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ لازم کر دی ہے کہ ہر حالت میں تم نماز پڑھو۔ اب آج کی جو آیات ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نمازوں کی حفاظت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ حافظوا علی الصلاۃ۔ دیکھو اے مسلمانوں، تم جو یہ خانگی معاملات میں یعنی اپنی زندگی گزار رہے ہو، ظاہر ہے میاں بیوی ہیں، تعلقات زن و شو ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم نماز کو نہ بھلاؤ، نا ساری زندگی تمہاری میری یاد میں گزر ہونی چاہیے، اور نماز میری یاد کے لیے ہے،
یعنی تم نے اگر میری یاد کو برقرار رکھنا ہے اپنے دل میں تو نمازوں کی حفاظت کرو. حافظوا علی الصلاۃ، اور خاص طور پہ درمیانی نماز. درمیانی نماز میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا تھا، درمیانی نماز کا مطلب بہترین نماز. نماز بہت اچھے طریقے سے تم ادا کرو، یعنی سارے آداب خشوع اور خضوع کے ساتھ تم میرے سامنے آ کے کھڑے ہو کے مجھ سے بات چیت کیا کرو. تو یہ تمہیں میں ایک تحفہ دیتا ہوں، اور نماز تم قائم کرو، حافظو، اس کی حفاظت کرو اپنے اپنے اوقات پر، اور بہترین نماز ادا کیا کرو. یہ صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں آپ کو کہنا چاہتا تھا. گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا وسطیٰ کا مطلب بہترین، درمیانہ، امت وسط. یہ امت وسط ہے، اور یہ امت وسط کا لقب دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے. امت وسط کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امت وسط کا مطلب کیا ہے؟ بہترین. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے مسلمانوں، میں نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے، ایک بہترین امت بنایا، معتدل، بہترین اور میانہ رو. اب میانہ رو کا جہاں تک تعلق ہے، تو امت وسط کا جہاں تک تعلق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ اقوام میں یہود جو ہے دنیا کی طرف مائل ہو گئے تھے، عیسائی جو ہے وہ انہوں نے رہبانیت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، یعنی ترک دنیا. تو یہ دونوں جو ہے یعنی افراط اور تفرید کے شکار ہو گئے تھے گزشتہ اقوام. آپ دیکھیں مذاہب یعنی جو بھی ہیں، اب ہندو ہیں، وہ کہتے ہیں اگر تم نے وہ کرنا ہے، ہندو کا راز پانا ہے، تو تمہیں سادھو بننا ہوگا، ترک دنیا، اور جنگلوں میں نکلنا ہوگا. اور بہرحال اس کی گندگیوں میں نہیں جاتا، لیکن جو دیگر مذاہب ہیں وہ یعنی ترک دنیا کی تعلیم دیتے ہیں اور رہبانیت کی طرف تعلیم دیتے ہیں. لیکن اسلام جو ہے، جو شروع سے حضرت اسلام تو شروع سے ہے نا، تو اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ نہیں، دنیا استعمال کرو، نیت آخرت کی رکھو. بس یہ ایک بہترین الفاظ میں نے آپ کو کہہ دیے. تو دنیا کو استعمال کرنا ہے اللہ کی مرضی سے بس. اب اللہ کی مرضی سے جب آپ استعمال کر رہے ہیں دنیا کو، اور دنیا میں رہ رہے ہیں، خانگی معاملات کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں ایک نماز کا تحفہ دیا ہے، اس کی تم حفاظت کرو. وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، اور درمیانی نماز کو نہ بھلاؤ. وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے فرما بردار ہو کے کھڑے رہو. دیکھیں یہ صرف نماز میں قانت کا لفظ تو آیا ہے نماز میں نا، تو ظاہر ہے کہ نماز میں جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ باہر زندگی میں بھی کریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نماز میں آپ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم، اور باہر نکلتے ہیں. آج کل تو معاملہ تو یہی ہے کہ نماز میں جو بھی ہم کہتے ہیں باہر آ کے، نماز سے باہر آ کے اس کے الٹ کرتے ہیں. نماز اللہ کی بڑائی کا ہمیں درس دیتی ہے. اللہ اکبر، مؤذن جب اذان کہتا ہے تو پہلے کہتا ہے اللہ اکبر، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے. پھر آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تکبیرات، آپ جب نماز کے ارکان بدلتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے ہیں. اللہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ فرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی. تو نماز یہ تو نہیں ہے کہ آپ نماز میں بڑائی بیان کریں الفاظ سے اور باہر آ کے آپ، ہماری تو آج کل کی جو زندگی ہے وہ، میں ٹھیک ہے نمازی جتنے بھی ہیں تقریباً الا ماشاء اللہ سب جو ہے جھوٹ بولتے ہیں. نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اور باہر آ کے بیوی صاحبہ کہتی ہے میں بڑی ہوں، میں تو اللہ کی نہیں مانوں گی، رسول کی نہیں مانوں گی، اللہ کی نہیں. خاوند کہتا ہے میں بھی نہیں مانوں گا، نہ اللہ کی مانوں گا. یہ گھر تک معاملہ محدود نہیں ہے، نافرمانی ہماری عادت بن چکی ہے. قانتین پہ میں بات کر رہا ہوں. والقانتین والقانتات، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کی ہے. والقانتین والقانتات، یہ تو قانت جو ہے فرما بردار،
تو یہ صرف نماز کا خاصہ تو نہیں ہے، آپ نے تو باہر کی زندگی میں بھی قانت بننا ہے، والقانتین والقانتات، بہرحال تو یہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اب اس میں اتنا اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، تو تم اگر کھڑے ہو یا سوار ہو، دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں جنگ میں، مطلب مثال کے طور پہ آدمی پیادہ ہوتا ہے یا سوار ہوتا ہے، تو اس حالت میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، یہ بات نوٹ کر لیں. ہاں اگر مصروف جنگ ہے، یعنی آپ تلوار چلا رہے ہیں، تو پھر تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن اگر سامنے دشمن موجود ہو اور آپ حالت جنگ میں ہوں، تب بھی آپ نے نماز جو ہے ادا کرنی ہے، یا پیادہ یا سوار. لیکن جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر عام طریقے کے مطابق نماز پڑھیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جو کہ ہم نہیں جانتے تھے. تو بہرحال یہ معلم تکون تعلمون کا یہ ہے کہ سارے طریقے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں، صرف یہ نماز کا طریقہ تو نہیں ہے. ساری زندگی کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا. ساری زندگی اللہ کی مرضی سے اگر ہم گزارنا چاہتے ہیں تو رسول کا اتباع کرنا ہوگا. یہ اصل میں ہم نے محدود کر لیا ہے، دین کو اور دنیا کو ہم نے الگ الگ کر لیا ہے. ایسی بات نہیں ہے، اصل میں تو بس دین ہے، سب کچھ دین ہے، دنیا نہیں ہے. ہاں دنیا کا استعمال ہے اللہ کے لیے، زندگی آپ نے اللہ کے لیے گزارنی ہے. آپ کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے. سبحان اللہ، آپ نے زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے. میاں بیوی ہیں، عام طور پہ دیکھیں ہمارا جو حال ہے وہ تو بہت برا ہے، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں. میاں بیوی قطعاً خیال نہیں رکھتے آپس میں تعلقات میں، اللہ کی یاد کو بھلا کے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں ہماری تو تمام زندگی، کیا میاں بیوی اور کیا باہر اور کیا اندر اور کیا ادھر ادھر، یہ ساری زندگی جو ہے ہماری بے مقصد ہے، فضول ہے. اللہ کی یاد سے آپ کا دل خالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبث زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون. کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، تم میرے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ یعنی نہیں، یہ خیال غلط ہے. ہم تو عبث زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں اللہ اگر منزل نہ ہو، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اگر اللہ آپ کی منزل نہ ہو تو یہ زندگی عبث ہے، فضول ہے، اور آپ نقصان میں ہوں گے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. تو بہرحال یہ بات ہے سامعین کرام. تو والذین ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. تو بہرحال اسی آیت پہ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ نماز وسطیٰ جو ہے وہ بہترین نماز کو کہتے ہیں. اور میں تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کر دوں کہ بعض کتابوں میں ہے، مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ نماز وسطیٰ ہے کیا. اصل میں نماز وسطیٰ بعض مفسرین نے مختلف نمازیں لی ہیں، لیکن ایک واقعہ ہے جو کہ صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق میں مصروف تھے، تو وہاں ایسا ہوا، یا جنگ خندق تھی یا کوئی اور غزوہ تھا، بہرحال ایک نماز ایسی آئی، عصر کا وقت تھا. عصر کا وقت تھا، وہ گزرا جا رہا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں مصروف تھے. تو جب تھوڑی جنگ سے اب نماز ادا کرنے کا تو وقت نہیں تھا، کیونکہ اب بھی حکم یہ ہے کہ اگر آپ تلوار چلا رہے ہیں، تیر چلا رہے ہیں، گولی چلا رہے ہیں، ٹینک چلا رہے ہیں، تو پھر تو آپ نے نماز کو مؤخر کرنا ہے، یہ حکم ہے. لیکن اگر آپ کھڑے ہو گئے، سوار ہوں یا پیادہ، پھر آپ کو نماز پڑھنی ہے، جس حالت میں بھی ہے اور جس رخ میں آپ ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا رخ قبلہ اگر مشرق کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، اور آپ کا رخ مشرق کی طرف ہے، تو مشرق ہی کی طرف آپ نیت کر کے دشمن کے سامنے، وہ بھی اپنے طریقہ کار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر رہے تھے، نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا، جنگ ہو رہی تھی، تھوڑا سا وقت ملا، اور وہ وقت اتنا ملا کہ نماز قضا ہونے کے قریب تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جو ہے وہ
نماز کی تیاری کا حکم دیا، نماز پڑھی، اور پھر بددعا کی کہ خدا ان مشرکوں کے قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ سے محروم کر دیا۔ اب وہ عصر کی نماز تھی، تو اس لحاظ سے بعض لوگوں نے نماز عصر، نماز وسطیٰ، نماز عصر فکس کر لیا کہ یہ نماز عصر ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، میرے تو کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ اتفاق کروں یا اختلاف کروں، لیکن نماز وسطیٰ بہترین نماز۔ اب حضور نے نماز وسطیٰ کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت نماز تمام پابندی اور یعنی وقت پہ نہیں ہو رہی تھی اور اطمینان سے نہیں ہو رہی تھی، سورج غروب ہونے والا تھا، تو وہ درمیانی اور بہترین نماز سے حضور نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں نے ہمیں محروم کر دیا۔ سورج غروب ہونے والا تھا، اب نماز کو ذرا جلدی پڑھنا تھا، اور یعنی وہ تمام اطمینان اور یعنی وہ چیز تو موجود نہیں تھی نا، تو نماز وسطیٰ جو ہے وہ مکمل اطمینان کے ساتھ اور تمام آداب کے ساتھ جو بہترین نماز وہ پڑھی جائے وہ بہترین نماز ہے۔ ساری نمازیں جو ہیں وہ نماز وسطیٰ کے طور پہ بہترین نماز کے طور پہ آپ پڑھیں، ہر نماز کے وقت کا خیال رکھیں اور اس کے آداب کا خیال رکھیں، تو پھر بات کہیں جا کے بنے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے قرآن کو ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ حافظوا علی الصلوات، تم حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور نماز بھی تمہاری بہترین ہونی چاہیے، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے فرما بردار بن کر کھڑے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پیادہ پا یا سوار نماز پڑھنی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن پاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو پھر اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ مسلمانوں، سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور خدا کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو،
پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے خدا نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے خدا کو یاد کیا کرو۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔